منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت میرے سامنے موجود عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، مکین گنبد خضرا، روحی بارواحنا فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا، آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا فرماتے ہیں: اذا ظہرت الفتن اب البدع وصب اصحابی فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں پھیلیں، میرے صحابہ کو گالی دیا جانے لگے تو عالم کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، جانکاروں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اہل علم کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کریں، اس فتنے کا رد بلیغ کریں، اس فتنے کو منہ توڑ جواب دیں۔ جس عالم نے، جس پڑھے لکھے نے، جس ارباب علم نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں، تمام انسانوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نہ اس کا کوئی فرض قبول فرماتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ہر زمانے میں فتنوں کا ظہور ہوا ہے، لیکن جہاں فتنوں کا ظہور ہوا ہے وہیں اللہ تعالی نے فتنوں کا رد کرنے کے لیے، فتنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کسی بطل عظیم کو، کسی رجل عظیم کو، کسی مرد مجاہد کو، کسی مرد قلندر کو اللہ تعالی پیدا کرتا رہا ہے۔ جب معتزلہ نے سر ابھارا تو اللہ تعالی نے بڑے بڑے اکابر علماء کو پیدا کیا جنہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر کے معتزلہ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ قدریہ نے سر ابھارا، جبریہ نے سر ابھارا، لادریہ نے سر ابھارا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے اسلاف نے مصلحت کی چادر نہیں اوڑھی تھی، مصلحت کا نام نہاد نعرہ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے بساط علمی کے مقابلے معتزلہ کا مقابلہ کیا، لادریہ کا مقابلہ کیا، جبریہ کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، ان سب فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے نہ آج معتزلی پایا جا رہا ہے، نہ کوئی جبری پایا جا رہا ہے، نہ کوئی قدری پایا جا رہا ہے، نہ ہی اور کوئی اس طرح کے باطل نظریات والے فرقے پائے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا اگر ہمارے اسلاف اپنے فریضے کو ادا نہ کرتے تو آج ہر گھر میں معتزلی بھی ہوتا، ہر گھر میں قدری بھی ہوتا، ہر گھر میں جبری بھی ہوتا، اور نہ جانے کتنے فرقے ہوتے۔ ہمارے ان اسلاف نے کتابیں لکھ لکھ کر کے ان فتنوں کو ہمیشہ کے لیے جوا دیا۔ آج کے یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے، ان میں
کہیں رافضیت پنپ رہی ہے، کہیں دیوبندیت پنپ رہی ہے، کہیں وہابیت پنپ رہی ہے، کہیں قادیانیت پنپ رہی ہے، اور عجب تماشا ہو گیا ہے۔ اہل سنت کا نام لینے والے، اہل سنت کہلانے والے، پیری مریدی کرنے والے، مزاروں پر مشاوری کرنے والے، چادروں کارگر کے لیے مار کرنے والے بھی اب نام نہاد مولائی ہوتے جا رہے ہیں، رافضی ہوتے جا رہے ہیں، رافضیت کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے نازک دور میں ہم سب کا یہ اہم فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم ڈٹ کر کے ایسے باطل فتنوں کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اگر مصلحتوں کی چادریں اوڑھ لی تو سنو، میں نہیں کہتا، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نہیں کہتے، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، تم سب نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں تمہارے پاس علم ہے، تم کو بتایا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی کہ کوئی ڈھولک والا آتا ہے اور ڈھولک مجیرہ بجا بجا کر کے تم کو رافضی بنا رہا ہو، تم کو جو ہے چادر و غاگر کے نام پر بلا بلا کر کے تم کو جو ہے تم کو بلا بلا کر کے رافضی بنا رہا ہو، تو سن لو، تم ڈھولک مجیرے میں تو جا سکتے ہو اور مجاوری تو کر سکتے ہو، لیکن سنو، آقا کریم فرماتے ہیں تم پر اللہ کی لعنت ہوگی اگر اس فتنے کا رد نہیں کیا، اس فتنے کا سد باب نہ کیا، اس فتنے کا رد نہ کیا، اس فتنے کا تم نے جو ہے رد بلیغ نہ کیا، تو اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کے فرشتے کو لعنت ہوگی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ نہ تمہارا کوئی فرض قبول فرمائے گا، نہ ہی تمہاری کوئی نفلی قبول اور عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ہمارا آپ کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ایسے نام نہاد مولائیوں کو پہچانے، ان کے ڈھول تاشے تماشے میں نہ آئے اور نام نہاد مشاوری کے چکر میں نہ پڑے، اور اگر جو اہل سنت کے ترے امتیاز پر ہو، یعنی صحابہ کو بھی مانتا ہو، اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہو، تو اس سے وابستہ رہو، اس کی باتوں کو سنو، اور اگر تم کو کوئی ناصبی اہل بیت کا دشمن بناتا ہو، گستاخ بناتا ہو، تو اس سے دور رہو، لوگوں کو دور رکھو۔ ایسے ہی کوئی صحابہ کے ناموس پر حملہ کرتا ہو، تمہیں گستاخ صحابہ بناتا ہو، تمہیں گستاخ امیر معاویہ بناتا ہو، تو اس سے بھی دور رہو، کسی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ اہل سنت، امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، عظمت صحابہ کرام، علماء اہل سنت۔ سنو، اگر ہم نے مصلحتوں کی چادریں اوڑھ لی تو سنو، دنیا میں چند سکے تو مل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بد مذہبوں کے رد میں اسلاف اکرام کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ عزتیں ہمیں نہیں ملے گی۔ کہیں دور نہ جاؤ، آؤ ہم آپ کو بریلی شریف لے کے چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی تھی کہ اتنی عزتیں کما لی، پوری دنیا میں ان کا ٹنکا بج رہا ہے۔ کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بد مذہبوں کا رد بلیغ کیا تھا، بد مذہبوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں وہ عزت و مقام عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت جہاں کہیں نہیں گئے ہیں، کبھی نہیں گئے ہیں، لیکن آج بھی وہاں بھی جھوم جھوم کے پڑھا جاتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، سبحان۔ اور حضور سیفہ رضا سے عرض کروں گا، مجھے معاف کرنا، میں بھیجا جرات کرنے جا رہا ہوں آپ کے اعتبار سے، ورنہ میں بجا جرات کرنے جا رہا ہوں۔ اے علماء اہل سنت، کہیں دور نہ جاؤ، تمہارے درمیان میں مرد قلندر موجود ہے، جس نے کم سے کم 50 سال میں
کوئی اور کام نہیں کیا ہے بلکہ ایک کام کیا ہے. جہاں جہاں بد مذہبوں نے سر ابھارا تھا ان کے سینے پہ پہنچ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا گاڑا ہے. تو اگرچہ بظاہر دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں اس ملتے قلندر نے نہیں بنائی, لیکن جو عزت اس نے کمائی ہے آج کے زمانے میں مجھے بڑے بڑے عالموں میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سیف رضا, آمد حضور قائد ملت, شہزادہ حضور تاج الشریعہ, جلسہ دستار بندی, فیضان حضور شیخ العالم. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی عبد الرحمن صاحب گواہ ہیں, مفتی اسلام صاحب گواہ ہیں. اس طرح سے تقریباً سینکڑوں مصباحی عالم دین میری نظروں میں نام بنام موجود ہے جو تمنا کرتے ہیں کاش علامہ عبد المصطفیٰ جیسا میرے بھی علاقے میں اللہ ایک بندہ پیدا فرما دیتا. پتہ چلا جب کوئی بد مذہبوں کا رد کرتا ہے, فتنوں کا رد بلیغ کرتا ہے, فتنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں فرماتا بلکہ بڑے بڑے علماء کا اس کو پیار عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے لیے اس کو تمنا بنا دیتا ہے. کیا کہنے. ایک دوسری مثال میں عرض کر کے اپنے ٹاپک پر آ رہا ہوں. میرا موضوع یہ ہے کہ امیر معاویہ پر تھوکنے والوں کو دندان سکن جواب دینا. میں انشاءاللہ حضور سیف رضا کا غلام ہوں. میں نے ان کو دیکھا ہے 3 گھنٹے کی تقریر 3 منٹ میں بھی کر دیتے ہیں, تو مجھے بھی ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے. میں اگرچہ 3 گھنٹے کی تقریر 3 منٹ میں نہ کر سکوں لیکن کوشش کروں گا 10 منٹ میں اپنا موضوع سمیٹ لوں. آخری بات میں عرض کر دوں, اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, جس بھی علاقے میں رہو فتنوں کا رد کرو, فتنوں کو نظر میں رکھو, اہل سنت و جماعت پہ قائم رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. یہ حضور سیف رضا ہیں. تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی, عظیم درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے, اور اس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا سب سے جید عالم دین جسے علامہ محمد احمد مصباحی کہتے ہیں. الحمدللہ یہ مصباحی العلماء جو یہاں ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ آج ہندوستان کے اندر کم از کم میرے کوتاہ علمی کے اعتبار سے کوئی ایسا عالم نہ ہو ملے گا آپ کو جو علوم متداولہ میں, علوم مروجہ میں ان کے ٹکر کا ہو. میں ان کی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بندہ آتا ہے کتاب لیے ہوئے ہے, کچھ اوراق لیے ہوئے ہے. ان سے عرض کرتا ہے کہ آپ یہ عبارت بتا دیجئے, یہ عبارت بتا دیجئے, یہ عبارت بتا دیجئے, یہ عبارت بتا دیجئے. سنو, وقت کا عظیم المرتبت بحر زخار عالم دین ان کی عبارتوں کو سنتا ہے. وہ وہابیہ کی عبارتیں تھی, وہ دیوبندیہ کی عبارتیں تھی. سینکڑوں شاگردوں کی موجودگی میں اس عظیم المرتبت درسگاہ کے صدر المدرسین استاذ الاساتذہ نے کہا, سنو, اگر تمہیں صحیح رہنمائی چاہیے تو رضولی شریف کے علامہ عبد المصطفیٰ سے رابطہ قائم کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیف رضا. واہ واہ واہ. اس لیے میں عرض کروں گا, نام نہاد فولائیت کا رد کرو. یہ نہ دیکھو کہ ہم بہت بڑے عالم نہیں ہیں, ازہری نہیں ہیں, مصباحی نہیں ہیں. جب تم فتنے کا رد کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی. اگر علم نہ بھی ہوگا اللہ تمہارے سینوں میں علم علقہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں
ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، امام اہل سنت حیدر کرار مولائے کائنات مدینۃ بابو مدینۃ العلم کا علی المرتضیٰ کا مولائے کائنات کا کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، یعنی فتنوں کا رد کرنے والا کون ہے؟ وہ مولائے کائنات ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ آج ایک نام نہاد مولائی ڈھولک بجاتے ہوئے کہتا ہے دمادم مست قلندر اب علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا یہ علی کا نعرہ نہیں ہے، مولائے کائنات کا نعرہ تو یہ ہے۔ ان کے بیٹے حضرت امام حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ساتھ چل رہے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت امام حنفیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے عرض کیا ثم من، سب سے افضل نبی کے بعد پھر کون ہے؟ ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا کائنات پہ بلا تعمل جواب دیا پھر عمر۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا خشیت ان یقول عثمان، اب مجھے ڈر ہوا کہ اب اگر پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا ثم انت، پھر آپ کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عظیم الشان صحابی خلیفہ رابع مولائے کائنات فرماتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچی مولائے کائنات تک کے، مولائے کائنات منبر پر پہنچے اور کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دی تو سن لو وہ مفتری ہے، اس کے اوپر جھوٹے کی سزا لگائی جائے گی، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر آپ تیسرا نام لیتے تو وہ حضرت عثمان کا نام لیتے۔ پتہ چلا اے نام نہاد مولائیو سن لو، صرف علی علی کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ محبت علی کے ساتھ علی کے فرمان پر نہ مر مٹنا، اس کو دل سے قبول کرنا، اس کا نام یعنی علی کو ماننا، علی کی ماننا، دونوں ایمان ہے۔ اور یہ اہل سنت کا ترہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، جلسہ دستار بندی۔ آج کا ڈھولک بجانے والا مولوی، چادروں گاگر کے لڑنے والا مولوی کیا کہتا ہے؟ معاویہ ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ معاویہ کافر و مرتد تھے معاذ اللہ، معاویہ منافق تھے معاذ اللہ۔ میں نے کہا میں تیری مانوں یا علی کی مانوں؟ اٹھا نہج البلاغہ میں مولائے کائنات کا خطبہ چھپا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحد فلا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا۔ آپ فرماتے ہیں سن لو حقیقی بات یہ ہے ہمارا اور معاویہ کا رب ایک ہے، ہمارا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، اسلام کے سلسلے میں ہماری ان کی دعوتیں کوششیں بھی ایک ہے۔ نفس ایمان میں نہ ہم معاویہ سے بڑھے ہوئے ہیں نہ معاویہ ہم سے بڑھے ہوئے ہے۔ یہ مولائے کائنات ہے، ابو بکر و عمر کی افضلیت بیان فرماتے ہیں اور
حضرت امیر معاویہ کو پکا سچا مومن مانتے ہیں. اب سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بات بھی مانے, اور یہ اہل سنت ہے. تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہے. اللہ بسم اللہ بسم واہ واہ. کہتے ہیں امیر معاویہ ممبروں پہ گالی دلواتے تھے. ممبروں پہ گالی پکی جائے گی تو وہ چھپی ہوگی چھپی نہیں ہوگی. تمام نام نہاد کو چیلنج ہے, تمام نام نہاد مولائیوں کو چیلنج ہے. اے ڈھولک بجانے والوں, دکھاؤ کسی لولی لنگڑی کتاب میں جہاں پر یہ چھپا ہوا ہو کہ مولائے کائنات کو امیر معاویہ یہ گالی دلواتے تھے, یہ گالی دلواتے تھے, یہ گالی دلواتے تھے. قسم خدا کی قیامت آ جائے گی اور بلا شبہ آئے گی, لیکن کوئی نام نہاد مولائی نہیں دکھا سکتا ہے. ہاں ایک پڑھا لکھا مولائی کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا سنو مسلم شریف میں آیا ہوا ہے, حضرت امیر معاویہ کا یہ قول نقل ہے, امام مسلم نے نقل کیا ہے. امام مسلم کہتے ہیں, نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا ما منعک ان تسب ابا تراب, ابو تراب کو تم گالی کیوں نہیں دیتے ہو. یہ نام نہاد مولائی ترجمہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو امیر معاویہ حضرت مولائے کائنات کو گالی دینے کا حکم دیتے تھے. میں نے کہا نام نہاد مولائی دارالعلوم مخدومیہ کا گیٹ کھلا ہوا ہے, یہاں کے معقر اساتذہ موجود ہیں, ان کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کر تو یہ تجھے بتائیں گے ہر جگہ سب کا معنی گالی ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں کہیں گالی بھی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا ہے, بلکہ کبھی تنقید کے معنی میں بھی آتا ہے, کبھی صحیح بات کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, کبھی جزر و توبیخ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, کبھی خطۂ اجتہادی کے معنی کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اے نام نہاد مولائی اگر تو اس کو نہیں مانے گا تو آپ بخاری شریف اٹھا, یہ حضرت عباس ہیں اور حضرت مولائے کائنات ہیں. کسی معاملے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا, اپنا مقدمہ ابو بکر حضرت عمر کے پاس لے کر کے پہنچے. اب بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عمر کی موجودگی میں دونوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی اور پھر بخاری کی روایت میں موجود ہے فاستب علی و عباس, تو علی نے سب کیا, عباس نے سب کیا. اے نام نہاد مولائی مجھے بتا اگر سب کا معنی گالی ہی ہوتا ہے تو تیرے ترجمے کے اعتبار سے, تیرے اعتقاد کے اعتبار سے تو مولائے کائنات بھی معاذ اللہ گالی باز ٹھہرے, حضرت عباس بھی گالی باز ٹھہرے. بخاری کی یہ روایت بتا رہی ہے دونوں نے ایک دوسرے پر سب کیا. پتا چلا یہ بزرگان دین گالی نہیں دیتے تھے, تو اب یہاں سب کا کوئی دوسرا معنی ہے. اٹھا, یہی مسلم شریف ہے, مسلم شریف کی ایک روایت موجود ہے. آقا کریم نے اپنے غلاموں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, آپ نے فرمایا کل تم چاشت کے وقت میں تبوک کے چشمے پر پہنچو گے, اور جب وہاں پہنچو گے تو جو تم میں پہلے پہنچے تو وہ تبوک کے چشمے کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. جب آپ صبح ہوئی آپ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ بیان فرماتے ہیں کہ دو لوگ مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل مسستما من مائها شیئا, کیا تم لوگوں نے تبوک کے چشمے کو چھوا ہے, کیا تم نے تبوک کے چشمے کا پانی استعمال کیا ہے؟ قالا نعم, ان دونوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فصفهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسلم شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے, پر آقا کریم نے ان دونوں کو فصفهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی نے ان دونوں کو سب فرمایا. اب اگر سب کا معنی گالی ہی ہے تو مجھے بتاؤ نبی تو سب کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, نبی تو معاذ اللہ گالی سے دینے کے لیے, گالی سے باز رکھنے کے لیے آئے تھے, اور خود معاذ اللہ نبی گالی بک رہے ہیں معاذ اللہ نہیں رہی. پتا چلا سب کا معنی ہر جگہ گالی نہیں ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اٹھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, آپ
फरमाते हैं कि इस्तफ़ा रजुलुम मिनल मुस्लिमीन व रसूलुम मिनल यहूद, कि मुसलमानों में से और यहूदियों में से एक एक बंदे ने एक दूसरे पर सब किया। अब सब क्या है, मुख्तसर में आप उठाओ बुखारी शरीफ आपको मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं फ़क़ाल अल मुस्लिमू, तो मुसलमान ने सब करते हुए कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मुहम्मदन अलल आलमीन, कसम है उस ज़ात की जिसने मोहम्मद को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। फ़क़ाल अल यहूदिय्यू वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। अब आप गौर करो, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सब का माना क्या है, तो मुसलमान ने सब करते हुए अपनी दलील में ये पेश किया कि कसम है उस ज़ात की कि अल्लाह ने तमाम आलम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को फजीलत बख्शी। ये मुसलमान का सब था। तो यहूदी ने क्या कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम आलम पर फजीलत बख्शी। ये यहूदी का सब था। पता चला सब का हर जगह माना ये नहीं होता कि गाली ही लिया जाए, कहीं सब का माना होता है तनकीद करना, कहीं सब का माना होता है किसी के राय इज्तिहादी को, ख़तए इज्तिहादी को बयान करना, राय इज्तिहादी को बयान करना, किसी के दलील के खिलाफ दलील कायम करना, ये सब का माना होता है। अब आओ उठाओ, यही जो तुमने रवायत पेश की है इसके सबसे पहले शारे हजरत अल्लामा नबवी है। वो क्या बयान फरमाते हैं, तो कहते हैं मा मनाअका या मा मनाअका अन तसुब्बा बतुराब, का मतलब ये है कि मा मनाअका अन तुख्तिया फी राइही व इज्तिहादी। अल्लामा नबवी इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं इसका मतलब गाली देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है ऐ साद इब्न अबी वक्कास, आप हजरत मौलाए कायनात के ख़तए इज्तिहादी को क्यों नहीं बयान फरमाते हैं। अब आओ जरा देखो, ये मुहद्दिसीन इकराम है, वो तो हदीस पाक का तर्जमा गाली नहीं करते हैं, हदीस पाक का माना मफहूम गाली नहीं बताते हैं, लेकिन आज का नाम निहाद मौलाई उसे गाली ही बता करके फिर तुम्हारे ईमान व अकीदे पर हमला करता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मसलके मुहज़्ज़ब, मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहो और आला हजरत ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को अपने मुट्ठी में मजबूती के साथ थाम लो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।